السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اور امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ اسلام آباد میں بہت پیارا موسم ہے اور اٹس ریننگ آؤٹ سائڈ اور بجلی بھی گرج رہی ہے. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء. اللہ تعالیٰ آج کے سیشن کو ہمارے لیے علم و نافع بنائے اور ہمیں بہترین عمل کرنے والا انسان بنائے اس علم کے اوپر. اور دعا بھی کر لیتے ہیں کہ جو بارش ہو رہی ہے اللہم صیبا نافعا، اللہ تعالیٰ اس بارش کو بہترین بنا دیں، نفع والی بنا دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر حیا خان، آمنہ چٹھا، سسٹر اقصیٰ، سسٹر سمیہ، برادر فروخ، برادر وجی، برادر اقبال، علی نواز، سسٹر میاں شاہ، سمیہ، عطا الدین قاضی، سلیمان، حمزہ وقار، جوہر چوہان، خواجہ عمران. کیسے ہیں آپ سب؟ اور کیسا دن گزرا؟ نائس شرٹ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ. اوکے. جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا. کون کون ہمیں کہاں سے جوائن؟ کائنڈلی اپنے سٹی کے نام بھی مینشن کیجیے گا. آپ لوگ کس کس سٹی سے بات کر رہے ہیں تاکہ مجھے پتہ لگ سکے کہ آپ کہاں سے اس سیشن کو دیکھ رہے ہیں. اور دوسری چیز جو آپ نے مینشن کرنی ہے کہ وہ آپ نے جو کل کے لائیو سیشن میں کیا سیکھا. سو آئی وانٹ ٹو آسک یو ٹو تھنگز. نمبر ون از کل کے لائیو سیشن میں آپ لوگوں نے کیا سیکھا اینڈ واٹس یور سٹی. آپ کس شہر سے یہ دیکھ رہے ہیں؟ جزاک اللہ خیر فار یور سجیشن. پلیز ڈو اے سیشن آن بیک بائٹنگ. اچھا. فرام ساہیوال، فرام انڈیا، فرام بنگلہ دیش، فرام فیصل آباد، لاہور، انڈیا. واہ، ممبئی کی پانی پوری کھانے کا بڑا شوق ہے مجھے، انشاءاللہ ایک دن. فرام حیدرآباد، فرام کویت، فرام کراچی، فرام شیخوپورہ. From Delhi, from you missed yesterday's session, from DG Khan. اچھا DG Khan ماشاءاللہ یہ میرے گاؤں کے ساتھ ہے. From India, West Bengal, from Hyderabad, from India, Mumbai, from اسلام آباد اپنا شہر, from Jeddah, سعودی عربیہ. اوکے الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. اور کل کے سیشن سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا. اوکے جی، ہم یہ سیشن شروع بھی کرتے ہیں. ہم تقریباً 3 منٹس 30 سیکنڈز ہو گئے ہیں اور ہم انشاءاللہ سیشن شروع بھی کرتے ہیں. اینڈ ڈو کامنٹ کہ آپ لوگوں نے کل کے سیشن میں کیا سیکھا تاکہ ہم انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھ لیں. اینڈ لیٹس بگن انشاءاللہ تعالی. سو بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. آج کا جو ٹاپک جو میں نے لکھا ہوا بھی ہے وہ ہے سیلفشنس ورسز سیلفلیسنس. سیلفشنس تو آپ جانتے ہیں کہ واٹ از سیلفشنس. جو نفس کی شوہ ہوتی ہے اور جو نفس کی لالچ ہوتی ہے اس کو سیلفشنس بولتے ہیں. preferring my own self over others is selfishness. and selflessness is جو کہ اسلام کی ایسنس ہے اور اسلام میں بہت بڑا عمل ہے. وہ کیا ہے کہ لوگوں کو پریفر کرنا اپنی ذات کے اوپر، لوگوں پہ خرچ کرنا، لوگوں کو دینا اور پھر آگے سے ایکسپیکٹ نہ کرنا. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارے موقع دیے حرم جانے کے، مکہ، حرم مدنی اور حرم مکی بھی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دکھایا بھی صحیح وہاں پہ، بہت لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں
اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. میں نے جو چیزیں حرم میں اسپیشلی نوٹس کی، ایک تو لوگوں کا شوق اور ذوق اور عبادت کی تڑپ اور لالچ، اور ہر بندہ الحمدللہ ذکر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور عبادت ہو رہی ہے وہاں پہ. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سجدے نہیں ہو رہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ لوگ عبادت نہیں کر رہے. لیکن میں نے انفارچونیٹلی حرم میں یہ نوٹس بھی کیا کہ لوگوں میں سیلفشنس بہت زیادہ ہے. ہر بندہ نیکی کے لیے تو آیا ہوا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ میرے درجات بلند کر دیں، اللہ تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کے چلا جاؤں. ہر بندے کی یہ کوشش تھی. لیکن انفارچونیٹلی جن اعمال میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ رہے تھے ہم لوگ، اور ہم ان اعمال کو کر رہے تھے جن میں کم اجر ہے. میں حیران تھا. لائک آپ کو کوئی جگہ ملی ہے صف میں، اور ایک بزرگ شخص ہے یا کوئی بھی آپ کا بھائی ہے، وہ بھی اس جگہ کو پانا چاہ رہا تھا لیکن آپ پہلے کھڑے ہو گئے. تو گیونگ سم ون اسپیس کتنا بڑا اجر ہے. لیکن لوگ ایسا نہیں کر رہے تھے. میں نے سیلفشنس دیکھی وہاں پہ. اب حرم وہ جگہ ہے جہاں پہ پوری دنیا کا ایک طرح سے مسلمانوں کا سیمپل آیا ہوتا ہے. انڈیا، پاکستان، نائجیریا، ٹرکی، یو اے ای، سعودی عرب کے تو لوگ وہیں پہ ہوتے ہیں، مختلف بنگلہ دیش، ہر جگہ کے لوگ وہاں تھے. چائنا سے بھی تھے، مختلف جگہوں سے تھے، ایران سے تھے. تو ایک پوری امت کا سیمپل تھا. لیکن میں نے جو ایک چیز انفارچونیٹ دیکھی، بہت سارے پازیٹیو اسپیکٹس کے ساتھ ساتھ پازیٹیوٹی بہت زیادہ تھی، لیکن جو ایک میں کہیں آپ کو ایسا امپریشن دے دوں کہ وہاں پہ ہر کوئی سیلفش ہے اور سب کچھ ہے، نہیں. بہت اچھے لوگ، بہت بہترین لوگ میں نے دیکھے، اور بہت کمال کی چیزیں وہاں پہ. مطلب دس از اے پلیس یو آل شوڈ سیو یور منی اینڈ گو ٹو حرم مکہ. یو ول بی امیزڈ. ونس ان لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ. اینڈ اف یو وانٹ ٹو بلڈ اپ یور ایمان، ون آف دا سجیشن از گو ٹو حرم، گو ٹو مکہ فار عمرہ. لیکن ایک جو چیز میں نے نوٹس کی، جو باریکی، وہ یہ کہ لوگوں میں تھوڑی سیلفشنس تھی. لوگوں کو جگہ دینا، اگر کھانا ہے تو کسی کو کھانا شیئر کرنا، نہیں، وہ چیز نہیں تھی. ہیلپنگ این اولڈ مین اور وومن جس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اپنی کمفرٹ کو تھوڑا سا کمپرومائز کر کے دوسرے کو کمفرٹیبل انوائرمنٹ دے دینا، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے کسی اور کو پریفر کر دینا. اب یہ اسلام میں آج ہم یہ پڑھیں گے کہ اسلام میں کتنے چوٹی کے اور بڑے بڑے اعمال ہیں اور کتنا بڑا اجر ہے ان کا. لیکن ہم لوگ انفارچونیٹلی ہماری کچھ پرائورٹیز، ہم سمجھتے ہیں کہ جو میں اس جگہ پہ آ کے ایک صف اگر میں آگے چلا جاؤں تو مجھے زیادہ اجر ملے گا. ڈیفینیٹلی آگے والی صفوں کا زیادہ اجر اور بہترین ہے. لیکن میں یہ بھول رہا ہوں کہ میں اگر ان بابا جی کو یہ جگہ دے دوں گا یا ان شخص کو یہ جگہ دے دوں گا تو مجھے اس سے شاید 10 ٹائم زیادہ اجر مل جائے کہ میں ایک صف آگے ہو کے وہ پڑھ لوں، یا پھر کسی کو جگہ دے دوں، یا کسی کو راستہ دے دوں، یا کسی کو کھانا، کسی کی ضرورت ہے اس کو میں پورا کر دوں. یہ چیز میں نے امت میں نہیں دیکھی انفارچونیٹلی. جو کہ ایک امت کا کانسیپٹ ہے، جو کہ ایک امت میں بردرہڈ ہے، جو ایک امت میں لو ہے، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہم لوگ، ہماری سوچ تھوڑی سی سیلفش ہوتی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ آج اس ٹاپک میں بات کریں گے. دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی ایسی اپرچونٹیز آپ کے سامنے گراتے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ایک صحابی تھے، بلکہ صحابی تو بعد میں بنے. ایک شخص تھا جو کہ پہلے نان مسلم تھے، اور انہوں نے وہ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے چوٹی پہ، تو ان کے ساتھ کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے. تو سامنے سے 4-5 لوگ گزرے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا میسج ہے ان کا، کیا پیغام دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ جو 2 مرد ہیں ان میں سے ایک محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابو بکر ہیں جو چھوٹا بچہ ہیں وہ علی ہیں، اور ایک جو عورت ہے وہ خدیجہ ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے جو بت ہیں ان کی پوجا نہ کرو، لات منات عزا کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کو پکارو، اور یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو اس کو یہ بات ہیٹ تو کی، لیکن اس نے کہا چھوڑو یار، کیا بعد میں کریں گے، ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، یہ ابھی میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب مسلمان بڑھ گئے اور پھیل گئے اور پھر فتح مکہ ہوا اور مکہ کو فتح کیا، تو وہ شخص اسلام لے کے آیا اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ ہاں یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. کاش میں اس ٹائم ان کے میسج کو سن لیتا اور اس اپرچونٹی کو اویل کر لیتا تو آج میں اسلام کا 5واں مسلمان ہوتا. لیکن میں نے اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کیا. تو آپ کو بھی زندگی میں، چاہے آپ مکہ میں چاہے یہاں پہ ہیں، آپ کو زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے آؤٹ آف نو ویئر opportunities will fall in front of you out of nowhere. The point is آپ کتنے زیادہ ان کو اویل کرتے ہیں. آپ کام کرنے جا رہے ہوں گے، کوئی بندہ کھڑا ہوگا جس کی جو فیملی کے ساتھ ہے، جس کے بائک کا ٹائر پنچر ہے.
یہ ایک اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے پھینک دیا آپ کے سامنے. آپ جا رہے ہیں, کوئی شخص آیا اور آپ کو کہتا ہے مجھے ہیلپ چاہیے, اور میں پروفیشنل ان کی بات نہیں کر رہا جو مانگنے والے ہیں, میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی شخص جینوئن نیڈ میں, کوئی جاننے والی کال ہے, اس نے کہا کہ یار مجھے اس ٹائم بہت ضرورت ہے لون کی, میں آپ کو 5 دن بعد واپس کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی بہت بڑی پھینک دی. کوئی شخص کہتا ہے کہ یار میں اس ٹائم پریشان ہوں, مجھے پلیز گاڑی میں پک کر لو, میری گاڑی فلاں جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے, اور یا مجھے آ کے لے جاؤ, میری ہیلپ کر لو. ایک بہت بڑی اپرچونٹی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے. Now it is upon you and me to grab it یا let it go. یہ ہمارے اوپر ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کوالٹیز ایسی ہیں جو کہ انسانوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جائیں گے. جنت میں داخل ہونے والوں کی 2 کوالٹیز سب سے زیادہ ان میں پائی جائیں گی. 2 کوالٹیز, ایک تقوی اور ایک حسن خلق, اچھا اخلاق. تقوی اور اچھا اخلاق جو کہ ہماری امت میں بہت کم رہ چکا ہے, بہت کم ہو چکا ہے. اللہ کے نے فرمایا کہ جو اچھے اخلاق والا انسان ہے نا, وہ ایزیلی کثرت سے نوافل پڑھنے والوں سے اور کثرت سے روزے رکھنے والوں سے آرام سے پاس کر جائے گا, آگے نکل جائے گا, آگے بڑھ جائے گا. although ہم بات کر چکے ہیں نوافل کی اور 12 رکعتوں کی اور روزوں کی فضائل, ان حدیث کو بتانے کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ ہم ان اعمال کو حقیر جانیں. اور جو شخص اب اس سیشن سے یہ لے کہ بس اچھا اخلاق ہونا چاہیے اور نمازوں کی امپورٹنس نہیں ہے, تو وہ شخص غلط لے رہا ہے اس میسج کو اور شیطان کے وسوسے میں آ رہا ہے. فرض نمازیں تو چھوڑنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. we cannot afford to pray 4 prayers a day. لیکن میں پرائرٹائز کروں کون سے ٹاسک زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ the greatest fiqh and understanding of deen is knowing which action is more important than the other. اللہ اکبر, بہت بڑی بات کر دی انہوں نے. The greatest fiqh and understanding of deen is knowing which action is more important than the other one. میں اگر میرے پاس 10 منٹ ہیں اور میں گھر والوں کی کام کر سکتا ہوں, یا میں کسی کی ہیلپ کر سکتا ہوں, یا میں 2 نفل پڑھ سکتا ہوں, تو this is the fiqh کہ میں کیا کروں. This is very important. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والے کثرت سے نوافل پڑھنے والوں سے اور کثرت سے روزے رکھنے والوں سے آگے گزر جائیں گے. بیکاز شاید نوافل پڑھنا اور روزہ رکھنا تو اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن اچھا اخلاق بہت مشکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, بے شک میں اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں ٹو کمپلیٹ گڈ کیریکٹر, which means کہ جو اچھا اخلاق ہے وہ پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پینیکل ہے, اس کی پیک ہے, اس کی ایکسٹسی ہے, اس کو مکمل کرنے والے ہیں, اس کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں. فار ایگزامپل ایک ہم نے دیوار بنائی نا, ایک دیوار کو بنا لیں لیکن اس میں 3-4 اینٹیں ہم چھوڑ دیں, اٹس ناٹ کمپلیٹ. جب اس میں وہ 3-4 اینٹیں آ جائیں گی دین اٹ از کمپلیٹ اینڈ لکس پرفیکٹ. اس کمرے کو اگر آپ پینٹ کر رہے ہیں تو دیوار کا آدھا حصہ پینٹ کریں, آدھا چھوڑ دیں, یا کچھ حصہ پینٹ کریں کچھ کو چھوڑ دیں, تو اٹ لکس بیڈ ایون. پورا کمپلیٹ کر لیا جائے تو اٹ کمپلیٹس دا ہول وال. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک بہت سے لوگ آئے, مطلب ہے حدیث کا, اچھے اخلاق والے, لیکن میں جو لے کے آیا ہوں لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, ٹو کمپلیٹ گڈ کیریکٹر. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اور نیکی اور بری کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک حدیث میں آتا ہے البر حسن الخلق والاثم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. نیکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی یہاں پہ نیکی کو حسن اخلاق سے جوڑا. البر حسن الخلق, نیکی حسن اخلاق ہے. والاثم ما حاق فی صدرک, اور گناہ کیا ہے؟ جو دل میں کھٹکے, جو دل میں کھٹکے. وکرہت ان یطلع علیہ الناس, اور میں شرماؤں یا مجھے کراہیت ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. یہ گناہ ہے. And what a beautiful criteria it is to judge کہ گناہ میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. کیونکہ سم ٹائمز ہم سوچتے ہیں یار گناہ ہے یا نہیں ہے. آپ 2 چیزیں دیکھ لیں, کیا میرے دل میں کھٹک رہا ہے, اور دوسری چیز کیا یہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اگر میرے دل میں کھٹک رہا ہے یا میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ گناہ ہے. الاثم ما حاق فی صدرک. سو البر حسن خلق, نیکی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی حسن اخلاق ہے, حسن خلق, گڈ کیریکٹر. دیکھیں ہم انسان جو ہے نا, ہم لوگ پیدا کیے گئے کچھ کوالٹیز کے ساتھ, اور کچھ ہمیں بری کوالٹیز بھی ہیں. تو ہر انسان میں سیلفشنس کی ایک عادت ہے اور خصلت ہے. جو شخص اپنے اس سیلفشنس کی عادت کو موڈیفائی کر لے گا تو اپنے ٹیسٹ کو پاس کر جائے گا.
اپنی اس سیلفشنس کو اوور کم کر لے گا تو ٹیسٹ کو پاس کر جائے گا. لیکن اگر کسی شخص نے اس کریکٹرسٹک کو اوور کم نہ کیا تو وہ ٹیسٹ میں فیل ہو رہا ہے, کیونکہ انسان ایسا پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جس میں پوچھا کہ دو بھیڑیے, بھوکے بھیڑیے اور جنگلی بھیڑیے ایک ہرڈ آف شیپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں جب اس کے ساتھ کوئی مالک نہ ہو. تو جو دو بھوکے بھیڑیے شیپ کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں, مطلب برا عمل کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں ان کو, آپ نے دیکھا ہوگا نا ولف کی نیچر ہے کہ ولف نقصان زیادہ کرتا ہے کھاتا کم ہے. وہ نقصان زیادہ کرتا ہے ہرڈ کا اور کھاتا کم ہے. اللہ کی فرمایا کہ اگر کسی انسان میں دو چیزیں پائی گئیں اس کے نفس میں تو وہ اس کے ایمان کے لیے اس سے زیادہ بربادی کا سبب ہے کہ جتنے دو بھیڑیے ایک بکریوں کے یا ایک شیپس کے ریوڑ کے لیے خطرناک ہیں. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ لو فار منی اینڈ لو فار آنر اور فیم, اینڈ دس از سیلفشنس. The opposite of حسن اخلاق and good character is selfishness. اللہ کی کہہ رہے ہیں کہ جتنا نقصان دو بھیڑیے اس بکری کی ہرڈ, اس شیپ کے ہرڈ کا کرتے ہیں, اس کے ریوڑ کرتے ہیں, اس سے زیادہ نقصان انسان کے ایمان کو یہ دو چیزیں پہنچاتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ لو فار منی اینڈ لو فار آنر, کہ میں مال کما لوں, زیادہ سے زیادہ مال میں اکٹھا کر لوں اور مجھے آنر, مجھے عزت مل جائے, مجھے فیم مل جائے اور میں دوسروں کو. یہ چیز انسان کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے بہت کافی ہے. لیکن جو انسان اپنے ان دونوں کو سپریس کرتا ہے and he takes over himself and he controls his nafs, یہ کامیاب انسان ہے, یہ کامیاب انسان ہے. عرب کے لوگ ایسے تھے پہلے, ان میں سیلفشنس تھی, ان میں برائی تھی, وہ ہیرس والے تھے. اور اسلام جو ہے نا ان دو کریکٹرسٹکس کو دباتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا مومنوں پہ اور احسان اللہ تعالیٰ کا مومنوں پہ کہ جب ایک رسول کو ان کے بیچ میں بھیجا, وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ, وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں, ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتے ہیں. and this is what we're talking about, اپنا تزکیہ, تزکیۃ النفس, ان برے خواہشات کو, سیلفشنس کو دبا دینا اور سیلف لیسنس کو اپنے آپ میں پروموٹ کرنا اور اوپر لے کے آنا. اور یہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے. رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے آیا ہے. اس کے بہت سارے مقاصد ہیں. ون آف دا مقصد از ہمیں یہ چیز سکھا دے کہ ہمیں سیلفشنس ہمیں نہیں ہونی چاہیے اور سیلف لیسنس کو پروموٹ کیا جائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور وہ کتاب اور حکمت کا نالج دیتے ہیں. یہاں پہ کتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن. اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ حدیث. لوگ آج کل کھڑے ہو رہے ہیں کچھ لوگ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے, ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. There are tons of آیات جو کہ قرآن میں حدیث کا مینشن کرتی ہیں. یہاں پہ حکمت سے مراد اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی کی حدیث ہیں اور حکمت بھری باتیں ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. اللہ اکبر. تو گمراہی کیا تھی؟ بیٹیوں کو درگور کرنا, سیلفشنس, منی کی لالچ, ظلم زیادتی کرنا, اپنے آپ کو پریفر کرنا دوسروں کے اوپر. اسلام جب آیا تو ہم آج پڑھیں گے صحابہ کے واقعات, ان میں کیا چیز آ گئی جو کہ ضلالت سے نکال کے ان کو نور کی طرف لے کے آ گئی, گمراہی سے نکال کے نور کی طرف لے کے آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں آپ. سنت رسول کیا تھی؟ اٹ واز سیلف لیسنس, اپوزٹ ٹو سیلفشنس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے بڑا ہی خوبصورت کلوک اور ایک کپڑا بنا کے تیار کر کے دیا جس کی ضرورت تھی اللہ کے نبی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم didn't live like a king, although ان کو آپشن دی تھی. جبریل علیہ السلام نے کہا تھا یا رسول اللہ, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, you have two options, یا تو آپ شہزادے بن جائیں اور نبی بن جائیں, یا آپ سرونٹ آف اللہ بن جائیں اور رسول بن جائیں. یہ کوئی اسٹرینج بات نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام شہزادے تھے, کنگ تھے, and he was a prophet. یا پھر آپ سرونٹ آف اللہ بن جائیں اور رسول اللہ بن جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پریفر کیا؟ he preferred a life of humbleness and humility without any luxuries and being a rasool and a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. ورنہ اللہ کے نبی اگر دعا کرتے تو احد کے پہاڑ ان کے لیے جو 8 کلومیٹرز لانگ پہاڑ ہے اس کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سونا بنا دیتے اور سلیمان علیہ السلام کی طرح ان کو بادشاہ دے دیتے.
لیکن اللہ کے امین نے پریفر ہی نہیں کیا، کیونکہ سلمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسا ملک دے جس سے کسی کو نہ دے، لیکن اللہ کے نبی بادشاہت ان کو مل سکتی تھی، لیکن اللہ کے امین نے ایسی زندگی کو پریفر کیا، اللہ احینی مسکینا وامیتنی مسکینا، لمبی دعا، یا اللہ مجھے مسکین زندگی عطا کرنا، مجھے زندہ مسکین رکھنا، مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ ہمیں سے کتنے ہیں جن میں جرت ہے کہ وہ یہ دعا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انہوں نے ایک لوگ دیا جو کہ بہت خوبصورت تھا، جس کو اللہ کے نبی کی ضرورت بھی تھی۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ میرے پاس ہو، اینڈ ہی واز ان نیڈ آف اٹ۔ جب وہ اپنے صحابہ کے پاس گئے، باہر گئے، تو صحابہ نے تعریف کی، اور ایک صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ واٹ اے بیوٹیفل کلوک اٹ از، کیا خوبصورت ہے یہ، آپ یہ مجھے دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار کے ان کو دے دیا۔ تو باقی جب صحابہ سائڈ پہ ہوئے تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کوئی حیا نہیں ہے، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز مانگ لی، ڈونٹ یو فیل شائے؟ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے۔ تو ان صحابی نے کیا کہا، انہوں نے کہا واللہ میں نے یہ پہننے کے لیے نہیں لیا، بلکہ میں چاہتا ہوں میرا کفن اس میں کیا جائے۔ دے ہیڈ پیور انٹینشنز، اور آفٹر ورڈز when he passed away تو ان کو اسی میں ان کو کفن و دفن کا بندوبست کیا گیا۔ تو اللہ کے وسلم نے فوراً اتار کے وہ دے دیا، although he needed it، لیکن دوسروں کو پریفر کیا۔ حنین کی جنگ کے بعد جب بہت زیادہ مال غنیمت ملا تو اللہ کے نبی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تھے، اور ایک شخص آیا جو کہ ریسنٹلی مسلمان ہوا تھا، اور اس نے دیکھا کہ سامنے جو ویلی تھی اس میں ریور تھا بکریوں کا، اور وہ بھری ہوئی تھی، and he was a Bedouin۔ اس کے تو اسے منہ تو کھول گیا، اور وہ his jaw dropped کہ کیا، because they lived for it، they lived for کہ مجھے کچھ بکریاں مل جائیں اور سب مل جائے۔ اللہ کے نے پوچھا کہ do you like it، تمہیں پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ۔ اللہ کے نے کیا کہا ٹیک اٹ، and he was his mind blew away what، اور وہ ساری بکریوں کو لے گیا جو پورے ایک ویلی کے بیچ میں تھی between two mountains and it was full of goats۔ تو بھاگتا ہوا اپنے قوم کے پاس گیا اور کہا کہ اے میری قوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جو کہ غربت اور فقیر سے کبھی گھبراتے نہیں، خرچ کرنے والے تھے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں پہ حریص، محبت کرنے والے، رؤوف الرحیم مومنوں پہ۔ اور انصار کے بارے میں اللہ کیا آتا ہے، جب جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد جو مال غنیمت تقسیم ہونے لگ گیا، اللہ کے وسلم نے جو مہاجرین اپنا ہر کچھ چھوڑ کے آئے تھے، انصار کے پاس تو کچھ تھا، مہاجرین جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے ان کو اللہ نے مال غنیمت کچھ زیادہ دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انصار کی یہاں پہ پاکیزگی، طہارت، کیسے لوگ تھے یار، کیسے ان کے نفس تھے، کیسے ان کے دل تھے، بندہ حیران ہو جاتا ہے ان کے بارے میں پڑھ کے۔ ایسی پاک ہستیاں، ایسے پاک دل جن کی اللہ تعالیٰ خود تعریف بیان کریں قرآن میں، یحبون من ہاجر الیہم، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی ان کے گھر ان کی طرف آ کے۔ ان کو اپنی دو بیویاں تھی تو ایک کو طلاق دے کے ایک کو دینا پڑا، دو بزنس تھے ایک بزنس دینا پڑا، دو گھر تھے ایک گھر دینا پڑا، ایک گھر تھا دو پورشنز تھے ایک پورشن دینا پڑا، لیکن پھر بھی یحبون من ہاجر الیہم، یہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے دل صاف ستھرے چمکدار۔ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب عدل والے ہیں، لیکن آج کل بہت سے لوگ والعیاذ باللہ صحابہ کے بارے میں بہت بری بری باتیں کر رہے ہیں اور برا پھیلا رہے ہیں، ان سے بچ کے رہیں واللہ آپ لوگ۔ جو شخص نفرتیں پھیلاتا ہے صحابہ کے خلاف، وہ شخص وارننگ گھنٹی بج جانی چاہیے کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے۔ اور اللہ کے کیا کہتے ہیں، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، وہ اپنے دل میں اس کے لیے حاجت بھی محسوس نہیں کرتے، یعنی کہ میرے بھائیوں کو مل جائے، وہ they want کہ وہ میرے بھائیوں کو مل جائے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو اگرچہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تھے انصاری۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں حالانکہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بھی دیتے ہیں لوگوں کو۔ It is very easy to give something that you don't want، جو آپ کے پاس ایکسٹراز ہیں دے دینا آسان ہے، لیکن وہ چیز جس کی آپ کو شدید ضرورت ہے اس کو خرچ کرنا بڑی بات ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اپنی نفس کی شح کو، جو اپنی نفس کی لالچ پہ قابو پا لے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنی لالچ کو دبائے گا، اپنے آپ پہ کنٹرول کرے گا اور اپنی لالچ کو دبائے گا، طمع کو، حرص کو کچلے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور یہ صحابہ تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، انہوں نے قربانیاں دی تو اللہ ان کو یہ سٹیٹس ملا کہ دنیا میں چل رہے ہیں، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ بن عبید اللہ جنتی، زبیر بن العوام جنتی، سعید بن زید جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، اللہ اکبر، عبد الرحمن بن عوف جنتی۔ یہ انیکوالٹیز تھی، انہوں نے اتنا کچھ دیا دین کے لیے اور اپنے نفس کی لالچ کو مار دیا۔ یہ کوالٹیز ہیں جو انسان اپنے اندر پیدا کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پھر پریز کرتے ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لے کے آئے گا، تو کوئی شخص ایمان والا نہیں ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے، پریفر نہ کرے جو اپنے لیے نہیں کرتا۔ اللہ میں کہہ رہا ہے وہ ایمان والا ہی نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں چاہتا جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہم دیکھیں کیا ہم لوگ اپنے بھائی کے لیے وہ چاہتے ہیں جو ہم اپنے لیے پریفر کرتے ہیں؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک اور روایت میں ہے او قال لجارہ ما يحب لنفسہ، یا اپنے پڑوسی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اللہ کے صحابہ کو ایڈوائز کیا کرتے تھے کہ اپنے سالن میں کچھ مزید پانی ڈال دو، شوربہ ڈالو اور اپنے پڑوسی کو لازمی بھیجو۔ اور آج کل رمضان کا مہینہ ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے پڑوسیوں کے پاس بھیجیں، ایک دن ایک گھر چوز کر لیں، دوسرے دن دوسرا گھر چوز کر لیں، ایک دن ساتھ والا گھر چوز کر لیں، اور اس طرح سے روزانہ کچھ نہ کچھ بھیجیں، اور اس نیت سے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بھیج رہا ہوں، اور واپس ایکسپیکٹ نہ کریں، فوراً سے برتن واپس لے لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ برتن بھی چھوڑ کے ہیں تاکہ اگلے دن وہ ان برتن میں کچھ بھیج، فوراً سے جس کو بھیج رہے ہیں کہیں برتن اپنے واپس لے کے آنے، تاکہ ان پہ برڈن نہ ہو، تاکہ ان پہ کچھ اور نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً۔ ہم نے حدیث پڑھی تھی loving each other for the sake of Allah سبحانہ وتعالی، جس میں اللہ نے فرمایا ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس میں تین چیزیں ہوئی وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا۔ اور کون سی اس میں ایک چیز تھی کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ الدین النصیحہ، اللہ کی نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہاں پہ نصیحت یہ عربی والا نصیحت ہے، یہاں پہ ہمارا اردو والا نصیحت نہیں ہے کہ دین نصیحتیں دینے کا نام ہے، نہیں، الدین النصیحہ، یہاں پہ دین ہے خیر خواہی کا نام۔ یس، خیر خواہی نصیحت سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن مینلی preferring people, preferring Muslims over our own selves, especially your family members, your father, your mother, your sisters, brothers, your family, your kids, your wife, your neighbors، جو آپ کے دوست ہیں، قریبی لوگ ہیں، ان کو پریفر کرنا بہت بڑے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کہتے ہیں نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، دوسرے سے تعاون کرو نیکی میں اور تقوی میں۔ تو یہ تعاون ہے، ہم ان کا خیال رکھیں، ہمارا خیال رکھیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا ہے، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن جو بتاتا ہے اللہ کے نبی وہ تھے۔ everything he used to implement on his own self, his اخلاق was قرآن۔ میں ایک آپ سے حدیث ذکر کرتا ہوں and انشاءاللہ تعالیٰ بس ایک حدیث اور ایک واقعہ ذکر کر کے ابھی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث ہے authentic، طبرانی کی حدیث ہے اور حسن حدیث ہے، فرمایا کہ the most beloved of people according to Allah subhanahu wa ta'ala is the one who brings most benefit to people، جو لوگوں کے لیے سب سے نفع والا انسان ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اس حدیث میں کیا آتا ہے؟ کسی کے دل میں خوشی ڈال دینا، کسی کے دل میں خوشی کو داخل کر دینا، سرور کو داخل کر دینا۔ اور جو شخص کسی انسان کی ڈسٹریس، کسی کی مصیبت کو ریلیف کرے، اس کی مشکل دور کرے، اور کسی کا قرض پورا کر دے، اور کسی کی بھوک کو بجھا دے، یہ بہترین اعمال میں سے ہیں۔ کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنا، کسی کے قرض کو پے کر دینا، کسی کی مشکل دور کرنا، کسی کی بھوک کو مٹا دینا، یہ بہترین اعمال میں سے عمل ہے۔ ہم کتنے ہی کرتے ہیں؟ ہمیں کتنے لوگوں کا احساس ہے؟ کتنے لوگ ہمارے ہاں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں کتنے لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، اور اللہ نے ہمیں اتنا دیا کہ ہم روزانہ 10 فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، یا اگر کم از کم ایک فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی شح کو دبا دے جس نے، اس پہ قابو پا لیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور اللہ کی نے کیا فرمایا؟ اٹ از مور beloved to me، مجھے یہ چیز زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کے کام کرنے کے لیے، اس کا کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، رادر دین میں مسجد میں اور مسجد نبوی میں 1 مہینے کے لیے اعتکاف کروں۔ اللہ میں کہہ رہے ہیں مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے، اس کا کام کرانے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں، صرف ساتھ چلوں سے کام کے لیے، یہ نہیں کہ حتیٰ کہ میں اس کا کام کروا دوں، لیکن اس کے ساتھ چلوں، اس کو سپورٹ کروں، برادر سے کہ میں مسجد نبی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں۔ تو آپ اللہ کے نبی کا 1 مہینے کا اعتکاف امیجن کریں، اس میں 5 نمازیں، پھر مسجد نبوی کی نماز کا اجر بھی زیادہ، اور پھر اس میں اگر رمضان کا مہینہ تو لیلۃ القدر کی رات بھی آ رہی ہے، اور راتوں کی عبادت اور قرآن کی تلاوت اور کیا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ I would prefer walking with my brother to fulfill his need rather than secluding myself in a masjid for 1 month۔ اللہ کے نے کہا جو شخص اپنے غصے پہ قابو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فالٹس کو، اس کے فالٹس کیا بولتے ہیں، اس کی فالٹس کو، چلے ہم سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو کور کرتے ہیں۔ جو اپنی غصے پہ کنٹرول رکھے گا، جبکہ وہ اس پہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے، اس پہ غصہ نکال سکتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے دل کو سیٹسفیکشن سے اور اطمینان سے بھر دیں گے۔ اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے ہیلپ کرتا ہے نکلنے کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کے قدموں کو جما دیں گے جب قدم پھسل رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا امیزنگ حدیث ہے۔ اور اللہ کی نے فرمایا کہ indeed bad character ruins deed as vinegar ruins honey، برا اخلاق تباہ و برباد کر دیتا ہے کریکٹر کو، جیسے ونیگر، سرکہ، شہد کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ ایک حدیث بہت کافی ہے اس سارے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بتانے لگا، بہت امیزنگ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ من علم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے، جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ یہ حدیث عثمان بن عفان نے سنی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن سکھائے۔ عثمان بن عفان نے حدیث سنی، عثمان بن عفان سے یہ حدیث کو سنا ابو عبد الرحمن السلیمی نے۔ ابو عبد الرحمن السلیمی اس حدیث کو سن کے، اس ایک حدیث کو سن کے ایک مسجد میں بیٹھے، and he sat in that masjid for 4 decades teaching قرآن۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں تھے، رادر وہ اس مستند پہ، اس سیٹ پہ بیٹھے قرآن پڑھاتے رہے for 4 good decades۔ اور جب ان سے پوچھے، جب یہ حدیث آتی تو کہتے this hadith made me sit here for 4 decades and teach قرآن۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، the best of you is the one who is best to his spouse, his wife۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں I'm the best amongst you to my family, to my spouse۔ اب یہ حدیث کو سن کے ہمارے اسلاف کا کیا کریکٹر تھا، وہ کیا کرتے تھے۔ ایک سلف میں سے ایک شخص تھے جن کی وائف کو سکن کی ڈیزیز ہو گئی، اور ان کی سکن فیڈ ہونے شروع ہو گئی مختلف جگہوں سے، مختلف پیچز سے۔ تو وہ جو عورت تھی وہ بہت she was beautiful and she was pretty، تو وہ شرم ان کا آنے شروع ہو گئی کہ میرا ہسبینڈ اب مجھ میں انٹرسٹ ابھی نہیں محسوس کرے گا۔ تو وہ کیا کرتی ہیں، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہرے کو چھپانا شروع کر دیا انہوں نے۔ she was uncomfortable کہ میرا ہسبینڈ مجھے اس کنڈیشن میں دیکھے۔ تو his husband what he did، ایک دن باہر نکلے and he pretended that he had an accident، اور واپس آئے تو ایسے انہوں نے ایکٹ کیا کہ ان کی آنکھیں وہ کھو دی انہوں نے۔ and this person lived all his life with his spouse as a blind person، حتیٰ کہ باہر بھی وہ ایسے ہوتے تھے جیسے وہ اندھے ہیں۔ جب ان کی وائف کی ڈیتھ ہوئی تو یہ بزی تھے ان کی کفن و دفن کا بندوبست کرنے میں، اور ٹھیک طریقے سے کام کر رہے تھے۔ and the people were surprised کہ آپ تو اندھے نہیں تھے، آپ نے تو آنکھیں کھو نہیں دی تھی ایکسیڈنٹ میں۔ تو انہوں نے کہا نہیں،
میں نے کہا میری بیوی کو اسکن ڈیزیز تھی, جسٹ ٹو میک ہر فیل کمفرٹیبل کہ وہ سات دن اپنے آپ کو کور نہ کرتے رہے میرے سامنے اور وہ ریلیکس ہو کے اپنی لائف گزارے, آئی پریٹینڈیڈ ٹو بی بلائنڈ. اللہ اکبر. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. The best of you is the one who is best to his wife and I am best to my wife. بہترین عمل, سبحان اللہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہے. This was the character of our اسلاف. ہم بھی ان سے سیکھنا چاہیے and we should be more focused towards actions جو کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. There is a balance. جو بیلنس اسٹرائک کرے گا, یو نو اٹس اوکے ٹو لو یور سیلف, اٹس کمپلیٹلی آل رائٹ ٹو لو یور سیلف, لیکن ٹرائی ٹو گین واٹ یو ڈونٹ پوزیس, ظلم اور زیادتی سے یا کسی چیز لینا ظلم کی وجہ سے جو آپ کو بلانگ نہیں کرتی, دس از رانگ. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی لالچ کو, اپنی ہوس کو ختم کریں اور لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں پہ خرچ کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم پہ خرچ کرے اور ہمیں معاف کر دے. جو شخص اپنے بھائی کی خدمت کرے گا, اپنے بھائی کے کام آئے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قیامت کے دن جما دیں گے, اس کو تثبیت دیں گے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جو ایمان والے نا, اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو جما دے گا, دنیا میں بھی استقامت نصیب کرے گا اور آخرت میں بھی ان کو استقامت دے گا. جب منکر نکیر آئیں گے سوال کریں گے, اللہ اس کو استقامت دیں گے. جب قیامت کے دن سوالات پوچھے جائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دیں گے. جب پل سے رات سے وہ گزر رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بھائی کے کام میں آیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کے کام آنے والا بنائے, اور ہم میں سے جو غلطی ہے, کوتاہی ہے, بے شک بولنے والے میں بہت کمیاں کوتاہیاں ہیں, بے شک سننے والوں میں بھی کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق دے, اور ہم ایک بیلنس اسٹرائک کریں جس میں نوافل بھی ہوں, عبادات بھی ہوں, وہ اسپیکٹ بھی ہو جو اللہ سے ناراض و نیاز اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا ہے, اور ساتھ اس اسپیکٹ کو بھی نہ بولیں. وی شوڈ بی selfless in helping others and loving each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ اس علم کو علم نافع بنائے اور ہم سب کو معاف فرما دے, ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے. Let me take a few questions and inshallah ta'ala then we'll end the session. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اوکے 11:40. اوکے, جزاکم اللہ خیرن فار یور کامنٹس. اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمارے جو یہ ڈیلی سیشنز ہوتے ہیں ان کو ہمارے لیے, یو نو میں نے اسے نام کیوں رکھا تھا مائی بیٹر ورژن, بیکاز آئی وانٹ کہ ہم لوگ روزانہ کی بیسس پہ ایک ایک عمل اپنے نفس میں, اپنے کریکٹر میں اس کو ڈالیں, سو دیٹ وی کین بی بیٹر ورژن آف آور سیلوز, اور ہم اپنے آپ کو بہتر کریں روزانہ کے حساب سے, اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں, بہتر مسلمان بنائیں. اینڈ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ڈیفینیٹلی اس میں میری کیا لالچ ہے؟ میری لالچ ہے کہ شاید مجھے کچھ اجر مل جائے گا اور میں ایک بہتر انسان بننا شروع ہو جاؤں گا. میں خود سیکھتا ہوں بہت زیادہ پڑھانے سے, ٹھیک ہے, اور آپ لوگ خود اپنے آپ کو امپروو کریں اور آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے, کوئی بینیفٹ نہیں کرے گا ان کیریکٹرسٹکس کو اپنے اندر داخل کرنے سے سوائے آپ کے. تو انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے عمل کریں. اور لیٹ می ٹیک اے فیو کوشچنز. جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے کیا ان کے لیے قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ ان کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں. کچھ علماء اس میں کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. بیسیکلی حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وفات پا جاتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں ایکسیپٹ 3, جو اس نے صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا, جو اس نے علم پھیلایا, اور جو اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان 3 اعمال سے بیسیکلی اٹ از صدقہ جاریہ جو مراد ہے, جو اس کی جو خیر کا اگر کوئی قرآن کا مصحف وہ دے گیا جو اسے پڑھتا ہے, ڈیفینیٹلی اس سے تو اجر ہوگا چونکہ صدقہ جاریہ ہے, لیکن لوگوں کا قرآن اس کے لیے پڑھنا کیونکہ حدیث میں نہیں آتا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں, اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنا پہنچتا ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے. بہتر اور احتیاطی جو رائے ہے اور بہتر جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ نہ پڑھا جائے, کیونکہ صحابہ سے ہمیں عمل ثابت نہیں ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے بہت بہت محبوب لوگ دنیا سے چلے گئے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت سارے محبوب لوگ چلے گئے.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ صحابہ کو مل کے بٹھائیں، اور صحابہ کا قرآن کیا قرآن تھا، اللہ کے نبی کا قرآن کیا قرآن تھا، کہ ان کو بٹھائیں اور کہیں کہ آؤ سب مل کے ایک ایک پارہ پڑھتے ہیں ان کے لیے. کبھی ایسا نہیں کیا. رادر ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے لیے دعائیں کی، ان کے لیے دعائیں کی. اور دعا ہم گھر سے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں قبر پہ جائیں یا اگر کسی اور شہر میں ان کی قبر پہ جا کے وہ کریں دعا پڑھیں، نہیں، گھر بیٹھ کے بھی کثرت سے دعائیں کریں. اور اگر ان کا مال ہے یا ان کے کچھ وہ مال چھوڑ گئے یا اپنے مال سے ان کے لیے کوئی کنواں کھدوا دیں، کوئی مسجد بنوا دیں، کوئی پنکھا لگوا دیں مسجد میں، لوگوں میں کھانا تقسیم کریں، لوگوں کی خدمت کریں، یہ چیز ان کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو وائی ناٹ ٹو ڈو این عمل جو کہ سنت سے ثابت ہے اور جو ان تک فائدہ لٹرلی پہنچائے. ٹو بی آن سیفر سائڈ. اختلافی مسئلہ ہے، دونوں علماء کے اس میں اوپینینس ہیں، لیکن بہتر جو اوپینین جو میں فالو کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ اعمال کریں جو کہ اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے کیے. ہاں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اور قرآن پڑھ کے کسی کو بخشتے تو ہم آج لازمی کرتے ہیں. میں پہلا انسان ہوتا ہے جو میں کہتا کہ آپ یہ لازمی کریں، لیکن ہمیں سیرت میں نہیں ملتا ایسا. ہمیں سیرت میں ایسا کبھی نہیں ملتا کہ صحابہ نے کیا ہو یا وہ کیا ہو یا اللہ کے نبی نے کیا ہو. تو ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے کثرت سے ان کے جو مال خرچ کریں، ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں. ان کے لیے کنواں کھلوائیں، واٹر کولر لگوا دیں، ان کے لیے قرآن کے مصحف لے کے لوگوں میں تقسیم کریں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کہ آپ نیک کام کر سکتے ہیں ان تک یہ پہنچانے کے لیے، نیک وہ پہنچانے کے لیے اعمال. پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ ایک کوشچن کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر آپ بار بار کامنٹ کریں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا. تو آپ بھائی ریلیجن کے حوالے سے غلط خیالات آ رہے ہیں، کیا میں کروں؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے ہیلپ فائن ریلیجن. دیکھیں برے خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی جان لیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قارین ہوتا ہے. کچھ لوگ قرین کہتے ہیں، کچھ لوگ قارین کہتے ہیں. دونوں جو ہے نا ان میں سے دونوں پروننسیشنز ہیں. تو وہ بیسیکلی ایک ہم ذات ہوتا ہے جو کہ انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے نا. وہ جو ہے نا انسان کو وسپرز کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی پھر انسان کا نفس ہمارا بسو ہے، وہ بھی کر رہا ہوتا ہے وسپر. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ ہم گناہ کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے دل پہ کالے دبے پڑتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جتنا کالے دبے پڑتے جائیں گے اتنا شیطان ہم پہ حاوی ہوتا جاتا ہے اور ہم پہ کنٹرول پاتا جائے گا. سو وی ڈونٹ ہیو ٹو گیو کنٹرول ٹو ہم. جو جتنے گناہ کرے گا اتنا شیطانی کنٹرول زیادہ، جتنی نیکیاں کرے گا اتنا شیطان کا کنٹرول کم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قارین تھا وہ ان پہ واضح ہو گیا کسی شیپ میں. تو اٹ واز ویری ویک اینڈ میک. تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ کا قارین ہوں، آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں اور ضعیف ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ حدیث میں نے شیخ اقبال سے سنی تھی. اس کی میں نے خود سند نہیں پڑھی، لیکن شیخ اقبال ہمارے اسلام راولپنڈی میں نے بتایا تھی، جو کہ ایگزورسسٹ ہیں، جو کہ راقی ہیں، جو وہ کرتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ گناہوں سے بچیں. جس کو وسواس آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، وہ گناہ سے بچے، جو بھی گناہوں سے بچے. دوسری چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے خیالات آتے ہیں کہ میرے والد کو کس نے بنایا، میرے باپ دادا کو کس نے بنایا، ان کو کس نے بنایا، اور پھر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ایسا خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. تم کہو آمنت باللہ و رسولہ، میں اللہ پہ ایمان لایا اور رسول پہ ایمان لایا. مطلب اپنے ایمان کو بہت فرم کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کافر ہو گئے دوبارہ یہ پڑھو، نہیں. کوئی بھی تھاٹس جو ہے نا وہ ہمیں کافر نہیں کرتی. یہ امت مسلمہ پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور فضل ہے کہ جو یہ برے خیالات ہیں، بری سوچ ہیں، جب تک ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کرتے تو انشاءاللہ وہ ہمیں کافر نہیں کریں گی. جیسے ایک شخص جو کہ دین کو اچھا سمجھتا ہے لیکن کلمے نہیں پڑھتا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، تو مسلمان نہیں ہے. تو تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح، یہ تین چیزیں ہیں جو کہ انسان کو مسلمان بناتی ہیں. دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور عمل کرنا. تو جو بری تھاٹس ہیں ان پہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو شخص صرف دل میں آ رہی ہیں، برے خیالات آ رہے ہیں، تو ان کو وہیں دبا کے رکھے، زبان سے نہ بولے اور اس پہ عمل نہ کرے تو انشاءاللہ اس کو کافر نہیں کرتی. اور یہ ایمان کی نشانی ہے. تو اپنے ایمان کو فرم کریں، کہیں آمنت باللہ و رسولہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اپنے زندگی میں جو بھی اعمال ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، ان سے بچیں. اور بھی بہت سے ٹیکنیکس ہیں جو کہ نماز میں آ رہا ہے. تو نماز میں آپ نماز میں ایک شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب یا خنزب، ٹھیک ہے. تو اس کو وہ نماز میں خلا دیتے ہیں.
تو انسان کو کرنا کیا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ لیفٹ پہ ڈرائی اسپٹ کر دے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس سے وہ ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من خنزب یا خنزب، یہ پڑھ کے کرے، کیونکہ وہ شیطان ہے جو کہ نماز میں وسوسے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں ٹو انڈلج یور سیلف ان سم تھنگ گڈ، سم تھنگ پازیٹیو۔ کہتے ہیں نا an empty mind is devil's workshop. If you're not doing something positive, you will definitely be doing something negative. ٹھیک ہے، if you're not giving da'wah, you're getting da'wah. If you're not influencing people, you will be influenced by bad people. تو یہ آپ امپورٹنٹ ہے کہ busy yourself with good deeds. قرآن کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ میں کی تلاوت گھر میں کریں، صبح شام کے اذکار کریں، بہت ضروری ہے وسواس سے بچنے کے لیے۔ وضو کی حالت میں رہیں، نمازوں کی بات باقاعدگی کریں، نظر سے آنکھوں سے برے گناہ نہ کریں، کچھ برا مت دیکھیں۔ تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے، کچھ چیزیں، کچھ ٹپس اپنے آپ کو وسواس سے بچانے کے لیے۔ I want to recommend some topics. Yes, you can recommend some topics. You can mention the topics here. جی شیخ اقبال کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت دے اور مکمل شفا دے، ان کے لیے دعا کریں۔ اذهب البأس رب الناس واشفنا واشفیہما انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ جی خنزب یا خنزب؟ اوکے، میں اپنی ڈیلی روٹین شیئر کروں؟ میں کیوں شیئر کروں اپنی ڈیلی روٹین؟ میں اپنی پرائیویٹ چیزیں کیوں شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ؟ چلیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں کروں گا۔ اوکے، کوشچنز بہت ڈفرینٹ آتے ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں کے آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ٹاپک سے ریلیٹڈ کائنڈلی کوشچنز کریں انشاءاللہ تعالی۔ جی لیٹ می ٹیک فیو مور کوشچنز۔ Tabi, we wish to be a Muslim only following Quran and books of Hadith, but we always following some sect in particular. What should we do? اس کا لمبا جواب ہے، میں کسی دن تسلی سے انشاءاللہ دوں گا۔ ڈیفینیشن آف شیخ، شیخ کی ڈیفینیشن بیسیکلی شیخ مختلف ایک علم میں جو بڑا ہو، جو معزز اس کو بھی شیخ کہتے ہیں، جو عمر میں بڑا ہو اس کو بھی شیخ کہتے ہیں۔ تو مجھے پتہ نہیں کیوں لوگ شیخ کہتے ہیں، نہ میرے میں علم میں زیادہ ہے، نہ میں عمر میں بڑا ہوں، میں ینگ ہوں الحمدللہ، مجھے آپ بزرگ نہ سمجھیں۔ رسپیکٹ سے بھی شیخ کہہ سکتے ہیں، محبت سے بھی کہہ سکتے ہیں، تو شاید یہ رسپیکٹ والا ہے۔ اوکے، فنی کمنٹس آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ Are selfishness and envy considered the same thing? No, selfishness is different, envy is a part of selfishness. ٹھیک ہے، تو they are different، لیکن دونوں ان کو ہمیں دونوں اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ شیخ helping someone with pure mercy، شیخ نہ کہیں پلیز۔ without having Allah in mind really is it a good deed؟ کسی کی مدد کرنا مرسی کے تحت، دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم کو اور محبت کو اور مرسی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ویسے تو بہتر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے اس عمل کو کیا جائے، لیکن اور ہر دفعہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ نیت کرے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے خاص کروں۔ اگر اس نے ایک دفعہ سوچ لیا ہے، کہ میں جو بھی نیکی کے کام کروں گا وہ میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا اور میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کروں گا، تو اگر وہ یہ عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس کا اللہ کی رضا کے لیے لکھا جائے گا۔ سو یو ڈونٹ ہیو ٹو لائک ایکچولی یہ عمل میں خالد سے کہنا یا دل میں اس کو وہ کرنا۔ اگر آپ نے جنرلی سوچا ہوا ہے کہ میں اپنے ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرنی ہے اور لوگوں کا خیال رکھنا ہے، تو انشاءاللہ وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا۔ لیکن جتنا انٹینشن پیوریفائی ہوگی، بہتر ہے کہ جتنا انسان اپنا تکرار کرے نیت کا اور اپنے نیت کو کنٹرول کرے، کیونکہ نیت جو ہے نا یہ بہت مشکل چیز ہے کنٹرول کرنا۔ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ سب سے مشکل عمل کون سا ہے، میں نے نماز کا سوچا، میں نے قرآن کا سوچا، میں نے روزے کا سوچا، مختلف اعمال کے بارے میں سوچا، لیکن جو مجھے سب سے مشکل عمل لگا وہ اپنی نیت کو کنٹرول کرنا اور قابو میں رکھنا۔ اٹ از ون آف دا ٹفسٹ ڈیڈز۔ تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم نے کچھ ویسے بات کی تھی، جو ہم نے لیکچر دیا تھا ہاؤ ٹو پریپیئر فار رمضان کے اوپر، اس میں ہم نے شروع کا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ نیت کے اوپر تھا۔ جو زیادہ جاننا چاہتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کبھی موقع ملے تو اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ What if they still bash us
even if we stay positive and selfless towards them. دیکھیں اٹ از اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ رویہ دیکھیں نا. ویسے تو اینگر مینجمنٹ کا ٹاپک میں نے کور کیا تھا، لیکن میں آپ کو ایک بریفلی ٹیپ دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو کچھ کفار مکہ آئے اور ان کو نا برا بولنا شروع ہو گیا. تو اللہ کے نبی خاموشی سے سننے شروع ہو گئے. تو ابو بکر صدیق پیچھے سے آئے، ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ اوپر سے دوبارہ جو ہے نا وہ رپلائی کرنا شروع ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. جیسے ابو بکر صدیق آئے، رپلائی کرنا شروع کیے، اللہ کے نبی چلے گئے. تو ابو بکر صدیق دیکھا اللہ کے نبی چلے گئے یہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی چلے گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں چلے گئے یہاں سے؟ تو فرمایا کہ ابو بکر جب تم جواب نہیں دے رہے تھے نا تو فرشتے میرے بہاف پہ ان کے جواب دے رہے تھے، رپلائی کر رہے تھے، اور جب تم آئے اور تم نے رپلائی دینا شروع کیے تو فرشتے چلے گئے، اور جہاں فرشتے نہ ہو وہاں میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جو شخص آپ کو بیش کر رہا ہے، اگر آپ حق پہ ہیں اور آپ یہ امیجن کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے میرے حصے میں رپلائی کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایک سیکنڈ کا تحفہ میرے لیے لکھ رہے ہیں. امام غالباً کون سے امام تھے مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا ان کا، امام شافعی تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے. وہ جب ان کو پتہ چلتا کہ کوئی شخص میرے بارے میں غیبت کر رہا ہے یا میرے بارے میں اس نے برا بولا، تو وہ ان کے گھر ایک دفعہ مٹھائی لے کے چلے گئے اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ مجھے اعمال کی میرے پاس نیکیوں کی بہت کمی تھی اور آپ نے مجھے اپنی نیکیاں دے دیں. Now I don't suggest you to do it کہ آپ گھر جا کے دیں کہ شکریہ آپ نے میری غیبت کی، یہ تحفہ قبول کریں، لیکن the thing is کہ they never used to feel anything, any congestion in their hearts towards others، اور یہ بہت بڑا عمل ہے. تو ہم نے اس ٹاپک پہ بات بھی کی ہے کہ feeling good about Muslims، دل میں کسی کے خلاف گرا نفرت نہ ہونا، کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے. بہت سارے ہم نے اس کے واقعات بھی بیان کیے الحمدللہ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. سو I'll end the session right here. جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی لالچ اور اپنی طمع پہ کنٹرول کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، الفردوس الاعلیٰ نصیب فرما دے، اور ہمیں ہر قسم کی برائی، چاہے وہ ڈاؤٹس ہیں یا چاہے وہ شہوات کا فتنہ ہے، ان سے بچا دے، اور ہماری نسلوں کو بچا دے، اور اس رمضان کے مہینے کو بیسٹ رمضان بنا دے ہماری زندگی کا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا والشفاء من كل داء ولسانا ذاكرا وشاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وإيمانا صادقا ويقينا خالصا ورحمة ومغفرة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة وجنة النعيم بعد الموت. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير عمري آخرة واجعل خير عملي خواتيمة واجعل خير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ ہمارے جو بہترین اعمال ہیں وہ آخری اعمال بنا دے، ہمارا بہترین دن وہ بنا دے جس میں ہمارے اللہ رب العالمین سے ملاقات ہو، اور ہر قسم کی برائی کو ہم سے دور کر دے، ہمارے گھروں میں دین کو داخل کر دے اور بے دینی کو ہمارے گھروں سے نکال دے. جزاکم اللہ خیراً فار ٹیوننگ ان. بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. See you tomorrow.